السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کے باعث اس پورے ہفتے میں آپ کو ایپیسوڈ چھوٹی ملے گی۔ کوشش کیا کروں گی کہ ایپیسوڈ لمبی لکھوں۔ انشاءاللہ ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد میں لمبی ایپیسوڈ دوں گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 56 پارٹ 1۔ پارس، چلو بیٹا گھر چلیں۔ مراد شاہ اسے سخت نظروں سے دیکھ رہے تھے اور وہ ڈھیٹ بنا انیسہ کو گول گپے کھلائے جا رہا تھا۔ گڑیا، میں بعد میں آؤں گا تم سے ملنے، اپنا دھیان رکھنا۔ میں تمہیں گھر جا کے کال کروں گا۔ عالم ملک کا دل چاہ رہا تھا ارسلان کو پکڑ کے کچھ کر دے۔ وہ لحاظ نہیں کر رہا تھا کہ اس کا باپ سامنے کھڑا ہے۔ جلدی آنا ہے۔ انیسہ اس کے رخسار پر پیار کرتی اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ مراد شاہ ارسلان کو لیے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دادو، میری برتھ ڈے آج سیلیبریٹ نہیں کرنی؟ 12 بجے کے بعد میری گڈو کیک کٹ کرے گی۔ اوکے جی، اور کوئی حکم؟ مراد شاہ اپنے پوتے کی آنکھوں میں اور چہرے پر مسکراہٹ دیکھ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ دادو، میں چاہتا ہوں ہم پہاڑی علاقے پر جائیں، وہاں پر ہم گڈو کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمیں گاؤں جانا پڑے گا، ایک بات آپ ذہن میں رکھ لینا، اگر وہاں گئے تو سرداری آپ کو سنبھالنی پڑے گی بیٹا۔ مراد شاہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولے تھے۔ دادو، میں ابھی چھوٹا ہوں، مجھے سرداری نہیں کرنی، اور ویسے بھی آپ کے بعد سرداری بڑے بابا سنبھالیں گے۔ ارسلان کو پنچایت، فیصلے، سردار بننا، ان سب سے بے حد نفرت تھی۔ پہلے کئی دفعہ مراد شاہ کے ساتھ گاؤں جا چکا تھا، اسے وہ سب کچھ ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ دادو کی جان، ہاں میرے بعد حق تو سجاد کا بنتا ہے سردار کی کرسی پر بیٹھنے کا، لیکن بیٹا سردار بننے کے لیے اپنے دل کو سخت کرنا پڑتا ہے، اور سجاد اپنے دل کو سخت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کرسی کو سنبھال سکتا ہے تو وہ تم ہو پارس ارسلان احمد شاہ۔ ارسلان سرد نگاہوں سے گاڑی کا مطالعہ کرنے لگا، جیسے وہ پہلی مرتبہ گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ جب مراد شاہ اسے اس کے پورے نام سے پکارتے تھے، اس کی نظریں، اس کا انداز سرد ہو جاتا تھا۔ چہرہ کیوں لٹکایا ہے میرے بیٹے نے؟ مراد شاہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ گھر پہنچ کر ان سب نے اسلام آباد جانے کی تیاری پکڑ لی۔ شداور نیند کا خمار آنکھوں میں لیے آنکھیں کھول کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نیند کا غلبہ ابھی بھی اس پر طاری تھا۔ نور جان، متلاشی نظریں پورے کمرے میں دہرائی، اسے نور کہیں پر بھی نظر نہ آئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور جان، وہ چلاتے ہوئے اسے پکارتا شرٹ لیس لاؤنج میں داخل ہوا۔ میری نور جان کہاں ہے؟ ایک ملازمہ کی گردن پکڑتے وہ گرجا تھا۔ سر، ہمیں نہیں پتا، وہ روم میں ہی تھی۔ ملازمہ خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ شداور اسے دھکا دیتا اپنے کمرے میں جاتے، جیکٹ پہن کر بھاگتے ہوئے کار میں بیٹھ کر نور کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کار 200 کی سپیڈ سے چلا رہا تھا جب اسے داؤد کی کال موصول ہوئی۔ باس، جس پارس شاہ کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ مراد شاہ کا پوتا ہے، وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے ہیں گھر سے۔ داؤد، تم جلد از جلد اسلام آباد پہنچو، میں نور جان کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ شداور غصے سے دہا تھا، موبائل سیٹ پر ٹپک دیا۔
میری نور جان کہاں جا سکتی ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ضرور اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ میری نور جان مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شداور پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتے ہوئے ایک بات کو بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ شداور 5 گھنٹوں سے نور کو ڈھونڈتا رہا۔ اس کی نظریں بس اپنی نور جان کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ دیدار یار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ نور جان! وہ دریا کے کنارے کھڑے ہوتا چلایا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا اپنی نور جان کے لیے۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس کی نور جان اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ شداور اپنا سر تھامے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا۔ داؤد کا نام جگمگا رہا تھا۔ بوس اسلام آباد پہنچیں جلدی، آپ کا وہاں ہونا بے حد ضروری ہے۔ مراد شاہ کی پوری فیملی اسلام آباد میں ہے۔ سب کا کام ایک ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ شداور ہاں میں جواب دیتے کال کٹ کر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اسلام آباد جانا پڑنا تھا۔ کہاں تک بھاگو گی مجھ سے دور؟ ایک نہ ایک دن تو میرے ہاتھ لگ ہی جاؤ گی تم۔ رہ لو آزاد کچھ گھنٹے نور جان، اس کے بعد تم ایس کے کی قید میں رہو گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ مجھ سے دور جانے کے خیال سے ہی تم خوف سے کانپنے لگو گی۔ شداور کی آنکھوں میں لہو رنگ اتر آیا تھا۔ وہ وحشی درندہ بنتے کار میں بیٹھتے اسے حد سے زیادہ تیز چلانے لگا۔ وہ رات کے 11 بجے اسلام آباد پہنچا۔ داؤد معلوم ہوا وہ کہاں ٹھہر رہے ہیں۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے صوفے پر پھیل کے بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ٹیک لگائی۔ بوس وہ بڑی حویلی میں ہیں، لیکن جہاں تک میرے علم میں بات آئی ہے وہ سیلیبریشن چھوٹی حویلی میں کریں گے۔ داؤد شداور سے کچھ فاصلے پر صوفے پر براجمان ہوا تھا۔ کس چیز کی سیلیبریشن؟ آج پارس شاہ کی برتھ ڈے ہے اور کل اس کی بہن کی، جن کو وہ دھوم دھام سے منانے والے ہیں۔ آج رات 12 بجے۔ داؤد اور شداور کی آنکھوں میں پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں ایک خوشگوار خاندان سے ان کی خوشیاں چھیننے والے تھے، ان سب کو جدا کرنے والے تھے۔ ان کے دل میں جیسے خدا کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ یہ بات بھول بیٹھے تھے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ہمارے اعمال ہماری طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ ارسلان بیٹا، آپ آج یہ سفید کرتا پہنو۔ اسما مسکراتے ہوئے ارسلان کے کمرے میں داخل ہو کے سفید کرتا اور سفید ہی واسکوٹ بیڈ پر رکھ گئی۔ امی جان، سفید رنگ مجھ پر اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اسما نے اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ امی جان، میری رنگت بے تحاشا سفید ہے، اوپر سے سفید کرتا۔ سفید جلد پر سفید کرتا اچھا نہیں لگے گا۔ ارسلان منہ بناتے سفید کرتے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید کرتا اس لیے نہیں پہنتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا سفید جلد پر سفید کرتا اچھا نہیں لگتا۔ میری جان، آپ ایک دفعہ پہن کر تو دیکھو، یہ میرے شہزادے پر بے انتہا خوبصورت لگے گا۔ اسما زبردستی اسے کرتا پکڑاتے اسے واش روم کی طرف دھکیلنے لگی۔ اچھا اچھا جا رہا ہوں، دھکے تو مت دیں۔ ارسلان چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بناتے واش روم میں بند ہو گیا۔ جب وہ سفید شلوار قمیض میں واش روم سے باہر آیا، اسما تو جیسے آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ سفید جلد پر سفید کرتا، واللہ کیا خوبصورتی تھی۔ چوڑا سینہ، نیلی آنکھوں میں ایک خمار تھا۔ بازو کی رگیں ابھری ہوئی، گردن کی گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ وہ باروب شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ میں نے
کہا تھا نا مجھ پر اچھا نہیں لگے گا یہ۔ اسماء اس کے قریب جاتے اس کے پیشانی پر بوسہ دیتے اس کی نظر اتارنے لگی۔ امی کیا پڑھ رہی ہیں؟ اسماء کو منہ میں کچھ پڑھتے دیکھ ارسلان نے اپنی ماں کو جھنجھوڑ کر کہا تھا، میں سورۃ الناس، سورۃ فلق اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بیٹے کی نظر اتار رہی ہوں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں میری نظر میرے بیٹے کو نہ لگ جائے۔ اسماء تو اپنے بیٹے پر واری جا رہی تھی۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ماں کی نظر لگتی ہے بھلا؟ اور میں کوئی اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا جو آپ اس طرح میری نظر اتار رہی ہیں؟ ارسلان نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کے لب مسکرائے تھے اپنی خوبصورتی دیکھ کر۔ چلیں دیر ہو رہی ہے۔ ارسلان، میں تمہارے لیے چاند سی لڑکی ڈھونڈوں گی، بالکل تمہاری طرح خوبصورت، جس سے میں اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گی۔ اسماء اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی تھی۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ امی میں ابھی 10 سال کا ہوں، آپ اتنی جلدی میری شادی کروا دیں گی؟ وہ میسنا بنتے ڈرامیٹک انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم 10 سال کے ہو۔ جو بھی تمہیں دیکھتا ہے وہ مجھے کہتا ہے ہماری بیٹی جوان ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے کروا دیتے ہیں۔ اسماء چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بناتے بول رہی تھی۔ بے ساختہ ارسلان شاہ کا قہقہہ لاؤنج میں گونجا تھا، جو کہ شاید اس کا آخری قہقہہ ہونے والا تھا۔ نظر نہ لگے ہمارے بیٹے کو۔ احمد شاہ ارسلان کے گلے ملتے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گئے۔ بابا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں جو آپ ایسے میری پیشانی پر پیار کر رہے ہیں۔ ارسلان احمد کے دائیں جانب کھڑے ہوتے اس کے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ سب خوشگوار نظروں سے ان دونوں باپ بیٹوں کی طرف دیکھ رہے تھے، جو قد میں تقریباً ایک جتنے معلوم ہو رہے تھے۔ بابا 1 سال تک میرا بھی قد آپ کے جتنا ہو جائے گا، 6 فٹ، پھر ہم دونوں باپ بیٹے بھائی لگیں گے۔ احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہلکی سی چپت رسید کی تھی۔ بیٹا بے شک تمہارا قد میرے جتنا ہو جائے، لیکن باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں بابا جانی۔ ارسلان احمد کے گلے لگتے اپنی گرفت بے حد سخت کر گیا۔ برخودار خیریت ہے؟ اپنے باپ پر بڑا پیار آ رہا ہے تمہیں؟ احمد اسے اپنے ساتھ لیے ٹیبل کے پاس چلا گیا جس پر کیک رکھا ہوا تھا۔ آنیہ نے وائٹ کلر کی باربی فراک پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کی 2 پونیاں کیے وہ ارسلان کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی تاکہ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے۔ ارسلان نے اپنی گڈو کو گود میں اٹھاتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ 12 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے۔ آ جاؤ سب بچے۔ سجاد شاہ نے سب بچوں کو اکٹھا ہونے کا اشارہ کیا۔ سب بچے بھاگتے ہوئے ارسلان کے پاس کھڑے ہو گئے، سوائے اذہان کے۔ اذہان بیٹا آ جاؤ۔ مراد شاہ نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے مراد شاہ کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کیوں اداس ہو اتنے خوشی کے موقع پر؟ دادا ابو، آپ نے میرا برتھ ڈے اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کیا۔ اذہان مراد شاہ کے ساتھ لگتے رونے لگ گیا۔ اگلے سال میں اپنے اذہان کی برتھ ڈے بھی ایسے ہی سیلیبریٹ کروں گا۔ مراد شاہ اسے اپنی گود میں اٹھا گئے۔ وہ ارسلان سے 6 ماہ بڑا تھا، لیکن اس کا قد ارسلان سے کافی چھوٹا تھا اور اپنی عمر کے مطابق تھا۔ 12 بجنے میں 1 منٹ رہ گیا ہے دادو۔ ارسلان نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ 10، 9۔ سب ایک ساتھ الٹی گنتی گننے لگے۔ 8۔ ارسلان کی آواز سب سے اونچی تھی۔ وہ اپنی گڈو کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بے حد ایکسائٹڈ تھا۔ 7۔ اس دفعہ آنیہ کی سریلی سی آواز گونجی تھی۔ اپنے لالا کی گردن میں بازو حائل کیے وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ 6۔
نیہا ارسلان کا ہاتھ پکڑتے اونچی آواز میں چیخی تھی۔ 5 اریج ارسلان کے آگے کھڑے ہوتے معصومانہ انداز میں کہتے نائف پکڑ کے ارسلان کے ہاتھ میں پکڑا گئی۔ 4 ایشان اریج کے ساتھ کھڑے ہوتے خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ 3 سیان نیہا کے پاس کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے وہ اپنے بھائی جی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 2 احمد اسما کا ہاتھ پکڑتے ان سب کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے گرد حصار بنا گیا۔ 1 سب ایک ساتھ اونچی آواز میں بولے تھے۔ جب ارسلان نے آنیہ کا ہاتھ پکڑتے کیک کٹ کیا تھا، ارسلان نے کیک کا پیس اٹھا کر سب سے پہلے مراد شاہ کے لبوں کے پاس کیا۔ مراد شاہ مسکراتے ہوئے چھوٹی سی بائٹ لیتے ارسلان کے ہاتھ سے کیک پکڑ کر اسے کھلایا۔ اس کے بعد آنیہ کا منہ میٹھا کروایا۔ اب دادے پوتے اور لالا گڈو کا پیار ختم ہو گیا ہو تو ہمیں بھی کھلا دیں کیک ارسلان صاحب۔ احمد کو لگا تھا کہ ارسلان سب سے پہلے کیک اسے کھلائے گا۔ ارسلان نے کھلکھلا کر احمد کے لبوں کے پاس کیک کیا۔ احمد نے جیسے ہی بائٹ لی، ارسلان نے دوسرے ہاتھ سے کیک سے تھوڑی سی کریم اتار کر احمد کے دونوں رخسار پر لگا دی۔ احمد نے بھی کریم اتار کر ارسلان کے پورے چہرے پر لگا دی تھی۔ سب نے ہاتھ بڑھا کر کیک سے کریم اتارنے لگے۔ اتارتے کیک بیچارے کو ننگا کر دیا تھا۔ احمد مجھے نہیں لگانی۔ احمد کریم سے بھرے ہاتھ لیے اسما کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اسما جان، یہی تو موقع ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے۔ احمد ایک ہاتھ سے اسما کے کمر پر گرفت کرتے اسے اپنے قریب کر کے اس کے رخسار پر کریم لگا کر اس کی ناک پر کریم کا ایک ڈاٹ لگایا تھا۔ بڑے بیٹے اور اکلوتی بیٹی کی سالگرہ مبارک ہو۔ احمد کی جان۔ احمد اسما کی ناک سے ناک مس کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ سجاد نہ کریں، 4 بچے ہو گئے ہیں ہمارے، لیکن آپ کی حرکتیں ابھی بھی بچوں والی ہیں۔ انشا سجاد سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ بھی کریم لیے اس کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا آ رہا تھا۔ بیگم، آرام سکون سے، تھوڑی سی کریم ہے، اپنے ان خوبصورت ملائم رخسار پر لگوا لو۔ اگر میں نے قریب آ کر لگائی نہ تو کام خراب ہو جائے گا، سجاد معنی خیزی سے کہتے انشا کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ انشا خاموشی سے ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ سجاد اس کے قریب جاتے اس کے رخسار پر کریم لگا گیا۔ مراد شرم کو ہاتھ مارے، تھوڑا دادا بن گئے ہیں آپ کو یہ سب چونچلے کرنے ابھی یاد آ رہے ہیں؟ میرال بیگم، ان سب چیزوں کو کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور کیا پتہ آخری بار لگا رہا ہوں میں۔ مراد شاہ میرال بیگم کے رخسار پر شہادت کی انگلی پر لگی کریم لگا گئے۔ میرال بیگم کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو جمع ہوتے بہنے لگے۔ میرال، اتنا برا لگا ہے تمہیں میرا کریم لگانا؟ مجھے آپ کا کریم لگانا نہیں، آپ کے الفاظوں نے مجھے تکلیف دی ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مراد، آپ کو کچھ ہو گیا نا، مر جاؤں گی میں۔ میرال بیگم مراد شاہ کے سینے پر سر رکھ گئی۔ دادو، مجھے فلم دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے گھر اتنا اچھا ماحول بنا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے میں سنیما ہال میں بیٹھا ہوں۔ ارسلان اپنے بابا، بڑے بابا اور دادو کی طرف دیکھ کر چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سب جھٹکے سے ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ بابا، سچ سچ بتائیے گا، اس عمر میں آپ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے؟ احمد ارسلان کو سر تا پاؤں تک گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ایک دفعہ کی تھی بچپن میں ایسی حرکت، ماں باپ نے سر میں جوتے مارے تھے، اللہ گواہ ہے، اس کے بعد کبھی میں نے ایسی حرکت نہیں کی۔ مراد شاہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں بھی ارسلان کے سر میں جوتے ماروں؟ ہاتھ لگا کے دکھا میرے بیٹے کو، تیرے سر پہ 100 جوتے میں پورے کروں گا۔
مراد شاہ ارسلان کے دائیں جانب کھڑے ہوتے اس کے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بابا، میں آپ کا بیٹا ہوں کہ یہ میرے لیے تم سب ہی بہت ضروری ہو۔ مراد شاہ نے دوسرے بازو کے حصار میں احمد شاہ کو لیا تھا۔ وہ سب ہنسی خوشی ایک دوسرے سے باتیں کرتے تنگ کر رہے تھے۔ یہ خوشی